جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا، اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے۔ تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک، تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی، جو کہ پردہ رہتا تھا، ایک لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا۔ تو جب بچے، سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی، تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے، اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے نا تہمت کی کندھے پہ رکھ لیتے، جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، بھتیجے آپ بھی تہمت اتاریے، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے، آپ اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے نا، حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے، تو سرکار تو زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، آنکھیں آسمان کی طرف، اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری آزاری آزاری، میرا تہمت دے دو، میرا تہمت دے دو۔ کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے؟ حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا، اس کی وجہ سے ہو، ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے۔ تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے، آنکھیں میرا تہمت دے دو، میرا تہمت دے دو، تو جلدی سے انہوں نے تہمت دیا تو حضور نے باندھ لیا۔ پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی، یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں فرماتے، تکلیف شروع ہو جاتی۔ لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، گرمی آتی ہیں تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں، ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے۔ آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو، آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں، عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی، میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا، اور جب سے حضور کے دست مبارک میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا۔ حیات، آپ باتھ روم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں سمیت کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت جی واش روم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے؟ آپ فرمانے لگے باہر بندوں سے حیا کرتا ہوں، اندر جاتا ہوں تو رب سے حیا نہیں شروع ہو جاتا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا میرے عزیز، کہ شرم والا مزاج، گفتگو بھی شرم والی، آنکھیں بھی شرم والی، لباس بھی شرم والا، دوستی یاری بھی شرم والی، بہت ساری ایسی باتیں۔ دیکھیں نا آپ ذرا، میں نے کہا کہ باتوں کو سن کے گزر نہ جایا کریں، اس کی گہرائی پر غور کریں۔ حضور علم کا سمندر ہے، سرکار سے زیادہ علم دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اور صحابہ کو موقع ملا ہوا ہے اس سمندر سے فیض لینے کا، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں 14 دن گزر جاتے، حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا پر میں شرم کے مارے نہیں پوچھ پاتا تھا۔ 14 دن بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور وہ درخت اس طرح ہے جس طرح مومن ہوتا ہے، وہ درخت میرے مومن کی طرح بتاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، اتنے جید لوگ بیٹھے ہیں، تو مجھے حیات ہی تھی کہ میں کیوں جواب دوں۔ کہتے سرکار نے کئی دفعہ پوچھا، لوگوں نے کئی اور درخت بتائے، پر فرمایا تمہارا جواب درست نہیں ہے۔ آپ حیا کے اس پہلو پر غور کریں کہ سوال کا جواب آتا ہے، سوال کا جواب، یعنی مجھے سوال کا جواب آتا اور پھر میں دوں نہ، مجھے بدعزمی نہ ہو جائے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میری رات گزر جائے، مجھے پتا بھی تھا اور میں نے بتایا نہیں؟
بہت سارے لوگ آ کے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، بہت ساری باتیں وہ سمجھاتے ہیں، تو ہم غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کا تو دعویٰ تھا کہ میں سمجھ نہیں آتا ہوں، تو یہ تو ہمیں سمجھا رہا ہے، چلو الحمدللہ ہم سمجھنے کو تیار ہے۔ لیکن میرے عزیز، پتہ بھی ہے جواب کا، علم بھی ہے، لیکن فرماتے ہیں میری حیا نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں جواب دوں۔ آپ فرماتے ہیں پھر حضور سے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں وہ درخت کون سا ہے، تو حضور نے فرمایا بھائی وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ میرا جواب درست ہے، حالانکہ میں نے جواب دیا ہی نہیں۔ تو لفظوں میں حیا، جملوں میں حیا، آنکھوں میں حیا، اٹھنے میں حیا، بیٹھنے میں حیا، چلنے میں حیا ایک خوبصورت حسن ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو بے حیا ہو جائے نا پھر تو آزاد ہے، پھر تو جو مرضی کا، پھر تو جو۔ اس لیے بزرگ جب کسی کو بے حیا کہتے تھے نا، اللہ اکبر، اور جب کسی کو کہتے تھے نا یہ بے حیا ہے تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہلکی سی بات کر دی ہے، لیکن ان کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بس بھائی اب اس کے ساتھ کوئی کلام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اب اصلاح کی ضرورت نہیں، یہ بے حیا ہے۔ کیا معنی؟ کہ اب یہ جو اس کے دل میں آئے گا وہ کرے گا، جو اس کی طبیعت چاہے گی وہ کرے گا، اب یہ کسی پہلو بھی قابو آنے کو تیار، بے حیا ہو گیا۔ بے حیائی بہت بڑا عیب ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل آزادی ہونی چاہیے، ہمارا اپنا جسم ہے تو ہماری اپنی مرضی چلے گی۔ ایک وزیر صاحب ہیں، پتہ نہیں میں ان کو جانتا تو نہیں، انہوں نے سینٹ میں تقریر کی ہے، میں نے ان کی بات سنی ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں بھائی، جسم رب کا ہے تو مرضی بھی تو رب کریم کی چلے گی، اور مرضی بھی اللہ کی۔ یہ مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہے جسم پر، کبھی کبھی مجھے کثرت سفر سے الرجی ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ لوگ نا دل سے پیار کرتے ہیں، شاید ہی کوئی اچھا ڈاکٹر ہو جس تک میرے سنگی مجھے لے کے نہ گئے ہوں، پر جسم اللہ کا ہے نا، مرضی بھی جب وہ چاہے گا صحت دے گا۔ کیوں کچے کاموں میں لوگ پڑ گئے، کیوں غلط لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں؟ یہ اسی کا ہے، اور جب وہ چاہے گا، آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو اپنی مرضی چوکوں چوراہوں میں کر رہے ہوتے ہیں نا، جو مرضی گند مند، وہ جانور ہوتے ہیں، وہ جانور ہوتے ہیں جو نہ چونک دیکھتے ہیں نہ گلی دیکھتے ہیں، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جگہ کون سی ہے۔ وہ انسان، میں نے کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا، میں نے کہہ دیا، وہ جانور ہوتے ہیں۔ اور جو کچھ انسان ہوتے ہیں نا، ان کے اندر کچھ نہ کچھ پھر شرم حیا بھی ہوتی ہے۔ وہ چوکوں چوراہوں میں وہ حرکتیں اور وہ کام نہیں کرتے جو جانور کرتے ہیں۔ ان کے لیے بڑے پردے ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے بڑا کچھ ہوتا ہے۔ جو بالکل آزاد ہو جائے، کوئی پتہ نہ ہو کس وقت کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے، تو پھر وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کو کیا دعوت دیں؟ آپ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو اسلام کا انسانیت کے حق میں بھی ٹھیک نہیں، آپ تو وہ والی باتیں کر رہے ہیں جن کا انسانیت بھی تقاضا نہیں کرتی کہ یہ باتیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات، میں تو جذباتی نہیں ہوتا، میں بڑے غور سے چیزوں کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، اور نہ میں ان موسمی مینڈکوں کی۔ وہ مجھے راحت صاحب کہنے لگے جی بڑے بڑے مولوی ایک بندے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ روزے میں بڑے بڑے درس دیتا تھا، تو وہ بھی فلانی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا ہم نے تو پرانا کہا تھا کہ موسمی مینڈک ہے، تو پرانے کہہ رہے ہیں کہ اداکار ہے، تو وہ جہاں کاسٹ کریں گے وہاں وہ اداکاری کرے گا۔ آپ کسی مذہبی جگہ کر لیں تو وہاں کر لے گا، کہیں اور جگہ کریں گے تو ہم تو پرانا کہہ رہے ہیں۔ تو کسی کو کبھی سمجھ آتی ہے تو کسی کو کبھی اور جگہ جا کے سمجھ آتی ہے۔ ہم ان لوگوں سے پریشان نہیں ہوتے، کیوں؟ سن لیں، کوئی مایوسی نہیں، ان کے اندر جتنا زور ہے وہ لگائیں۔ یہ ملک بنا ہے رسول اللہ کے نام پہ، یہ اللہ نے تحفہ دیا ہے امت مسلمہ کو، یہ نبی پاک کے نام پہ بنا ہے، تو یہاں جھنڈا بھی وہی والا بلند ہونا ہے جو مدینے والے رسول کا جھنڈا ہے، اور یہاں وہی کام چلے گا جو نبی پاک نے بیان فرمایا۔ تو اس طرح کئی لوگ آتے ہیں، وہ شور شار کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اتنے نہ پریشان ہوا کریں، بہت سارے لوگ تو بیچارے اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے، مطلب اتنا ہم ان کو اہمیت دے دیں، ان کا ذکر کریں، ان کا نام لیں، ان کی بات کریں، وہ بیچارے اس قابل ہی نہیں ہے، مطلب سٹیٹس ہی نہیں ہے ہمارا۔ اتنے فارغ ہیں ہم کہ اب جو بندہ آئے گا کہانی چھیڑے گا تو ہم چھیڑ جائیں گے۔ اور بھائی اللہ کا فضل ہے الحمدللہ تعالی، لوگوں نے بڑا شور کیا، اور بڑے زمانے سے دنیا شور کر رہی ہے، پر اللہ کے گھر مسجدیں بھری ہوئی ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں۔ ہماری بیٹیاں پردے کرتی ہیں، پردے کو پسند کرتی ہیں، وہ حجاب میں رہتی ہیں،
وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا اصل حسن کیا ہے. تو یہ پراپوگنڈا پرانا چلا آ رہا ہے، اس کا اللہ کے فضل سے امت مسلمہ پہ نہ کبھی اثر ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے. تو سرید کھا رہا ہوں، یہ کھانا میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ کریم کا طریقہ ہے، میں وہ طریقہ، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. یہ میرا انداز ہے، میری ذات کے بارے میں میرا یہی انداز ہے. سرکہ کھا رہے تھے تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ کیوں کھا رہے ہیں، کتنے دن ہو گئے آپ نے بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، تو کھائیں. فرمانے لگے بیٹے کل لقمہ اٹھایا تھا گوشت کھانے کو تو مجھے اپنے نبی کا فقر یاد آ گیا، مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مہینہ کھانا نہیں کھایا وہ یاد آیا ہے. تو حضور کی وہ چیزیں مجھے ان اعلیٰ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد میں نے غذاؤں میں مبتلا ہونے نہیں دیتی. تمہیں اجازت ہے، تم بھئی بادشاہی میں فقیری. آج لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں جتنا کچھ وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے، دکھانے کا معاملہ ہو گیا ہے. بلکہ قرض اٹھا کے لوگ اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرتے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں. اسلام فقیری، بادشاہی میں فقیری. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ویسے کھل جائیں گی. ایک صحابی نے کہا حضور میرے جسم کو سکون نہیں، وجود کو سکون نہیں، ظاہری وجود کی بات کی. تو حضور نے فرمایا ازہد فی الدنیا فریح القلب والجسد. فرمایا دنیا سے دل دور کر لے. ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد کٹھا کر لے، دنیا داری سے ذرا اپنے دل کو دور کر، اللہ تیرے وجود کو بھی سکون عطا کرے گا اور تیرے دل کو بھی سکون عطا فرمائے گا. دنیا داری، ازہد فی الدنیا، ذرا ہٹ نہ دنیا سے، ہٹ ذرا. اللہ تیرے دل کو بھی سکون دے دے گا اور تیرے جسم کو بھی. اللہ سکون، راحت، فرحت، فریحاً فی القلب کے لفظ حدیث میں آئے. فرحت دے، فرحت کا معنی خوشی، تسلی، تازگی اللہ عطا فرمائے گا جب تو اپنے آپ کو تھوڑا دنیا سے بچائے گا. عزیزو بڑا شوق ہے، ہم دیکھتے ہیں پروٹوکول کا بڑا رنگ ہے، بڑا پروٹوکول ہے لوگوں کا. 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے، بندہ ایک بیٹھا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہو جو یہ زندگی ہے یہ تو شاید کسی کو اور میسر ہی نہیں. اور میں اکثر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کیسا عجیب شخص ہے. جن پولیس والوں کو اس نے پروٹوکول پہ لگایا ہے نا، حکومت ختم ہوگی تو یہی پکڑ کے اسے جیل میں ڈالیں گے، لیکن یہ خوش ہے. حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک درویش تھا، تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا. علاء الدین خلجی کا زمانہ تھا. علاء الدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے. پاکستان، ہندوستان، افغانستان، سب پہ ان کی مشترکہ حکومت. تو ان کا ایک گورنر روڈ سے گزرنا تھا، اس نے تو سپاہی جو تھے وہ رستے صاف کرا رہے تھے. تو ایک بزرگ تھے، حضرت ابو علی قلندر کے مرید تھے، خلیفہ تھے، تو وہ بھی روڈ پہ گزر رہے تو تنے تنہا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، تنے تنہا گزر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے بابا جی سائیڈ پہ ہو جائیں، گورنر صاحب نے گزرنا ہے. تو فرمانے لگے اتنی سڑک پڑی ہے، گزر جائے گا کہ مجھے سائیڈ پہ کر کے گزر جائے. میں کہا نہیں آپ کی مہربانی ہٹ جائیں. کہا بھئی میں کیوں ہٹوں؟ وجہ اس کی اتنا رستہ ہے، گزر جائے، میں بوڑھا آدمی ہوں، تم مجھے سائیڈ پہ کرو گے پھر رستہ ڈھونڈتا پھروں گا. کہا بابا تیری مہربانی ہٹ جا. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. اس نے کہا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، بادشاہ ہوگا تو گھر ہوگا، میں اسے کیا سمجھتا ہوں. اور میں ناراض نہ ہوئیے گا، امیروں کو خراب غریبوں نے کیا ہے، بڑوں کو خراب چھوٹوں نے کیا. اگر ہم گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں تو لیڈر سیانے ہو جائیں. یہ ہمارے نعرے تباہی کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا نقصان کرتے ہیں. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری. اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے فقیر ہیں جن کو تم بادشاہ سمجھتے ہو، تمہارا ٹیکس نہ ملے تو ان کی حکومت نہیں چلتی.
تو خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا. خیر حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کے وہ درویش جو تھے نا وہ روڈ پہ کہا بابا جی ہٹ جائیں. کہنے لگے نہیں ہٹتا. انہوں نے بازو پکڑ کے نا بابا جی کو ذرا زور لگانا چاہا تو بابا جی نا آلتی پالتی مار کے چوکڑی مار کے تو زمین پہ بیٹھ گئے. کہنے جو اٹھایا جاتا ہو تو اٹھا لو. اب تو درویش کبھی ضد کرتے نہیں، اور اگر کریں تو مسلم شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ. فرمایا رب کریم کا بندہ تو اللہ کو قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے. تو میں جاؤ اٹھتا ہوں تو اٹھا لو. بحث ہونے لگی، لوگ کٹھے ہو گئے، رش ہو گیا. تو اتنی دیر میں گورنر صاحب کی سواری بھی پہنچ گئی. تو گورنر صاحب کہنے لگے بابا اٹھتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے کیوں اٹھوں، اتنا رستہ ہے گزر جا. میں بابا اٹھ کیوں شور ڈالا ہوا؟ کہنے لگے تو میرے نوکر کا نوکر ہو کے مجھے اٹھنے کا کہتا ہے. میرے نوکر کا غصہ آیا تو اس نے بابا جی کو تھپڑ مار دیا. بابا جی اور ہنسے. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا نوکر کا نوکر ہے تو واقعی نوکر ہے. اس نے کہا میں تھپڑ مارتا ہوں. بابا ہنستا ہے. یہ زیادہ انسلٹ ہوتی ہے. آپ کر کے دیکھیں، آپ غصے کے جواب میں غصہ کریں تو سامنے والے کو کوئی سزا نہیں. آپ کبھی گالی کے جواب میں مسکرا دینا یار اب میں تیرے ساتھ بات کروں، تیرے ساتھ بحث کروں تو یہ زیادہ بڑی سزا. یاد رکھیے ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے. جب تھپڑ مارا تو بابا جی ہنس پڑے. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا تو غلام ہے. تو بھائی واقعی غلام ہے. اب جب ہنسے تو اب اس کو ڈھارس ہوئی، توجہ ہوئی. کہنے لگا بابا ماجرا کیا ہے، میں کیسے غلام کا غلام ہوں؟ تو بابا کہنے لگا دیکھنا تجھے مسجد آنے کا کہے تو تیرے لیے مصیبت ہے. اتنے لوگوں کو تو ٹائم دے لیتا ہے لیکن اللہ کو تو نہیں دے پاتا. تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے، لہذا تو میرے غلام کا غلام ہے، تو میرے نوکر کا. کہنے لگا یہ ساری نفس پرستی ہے، یہ جو تو نے دنیا داری اکٹھی کی ہوئی ہے نا، یہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے تو تنخواہ دیتا ہے، تیرے نعرے لگاتے ہیں. ذرا تنخواہ چھوڑ کے بات کر، پھر دیکھ تیرے کتنے نعرے لگتے ہیں. تو یہ ڈرتے ہیں تجھ سے، لوگ تیرے آگے پیچھے بھاگتے ہیں. ذرا اقتدار سے سائڈ ہو تو یہ پتہ لگے تیری قیمت کیا ہے. تو سمجھتا ہے کہ میری جیب میں پیسے ہیں، لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں. تو میاں تجھے سلام کوئی بھی نہیں کر رہا، تیری جیب کو سلام ہو رہا. تیرے عہدے اقتدار کو اور تیری وحشت اور دہشت کو سلام ہے. اس نے کہا حضرت جی مجھے سلام کب ہوگا؟ تو فرمانے لگے جب تو بادشاہی میں فقیری کرے گا. جب تو بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے میرے عزیزوں، بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے. آپ کے اس ہندوستان کے ایک بادشاہ کا نام اورنگزیب عالمگیر بھی ہے. اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کا وقت آیا نا تو اورنگزیب عالمگیر بیمار ہوئے. آخری وقت منبر پہ چڑھے اور لوگوں کو کہنے لگے لوگوں تو مجھ سے اکثر پوچھتے تھے نا کہ بادشاہ تیری 2 انگلیوں پہ سیاہی کو لگی رہتی ہے اور تیرے ہاتھوں میں سوراخ کیوں رہتے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر یہ میں آپ کو فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، اس دنیا میں اس دور میں اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کی کل کی بات سنا رہا ہوں. اس ہندوستان میں ہندوؤں کے ملک پر حکومت کرنے والے ایک مسلمان دیانتدار بادشاہ کی بات سنو. کہتے ہاتھوں میں سوراخ کا پوچھتے تھے نا تم لوگ، اور تم مجھے پوچھا کرتے تھے تیرے ہاتھوں پہ سیاہی کیوں لگی ہوئی ہے. اورنگزیب عالمگیر متحدہ ہندوستان کا مطلق العنان بادشاہ کہنے لگا میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے. اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے ساری زندگی حکومت کے خزانے سے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی. میں کتابت کرتا تھا، کتابیں لکھ کے جو مجھے مزدوری ملتی تھی، اور میں ٹوپیاں سیا کرتا تھا، میرے ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتے تھے. میں نے اس کا رزق حلال کھایا ہے. اور فرمایا 50 روپے فلان جگہ میں نے رکھ دیے ہیں، میں مر جاؤں تو اس کا مجھے کفن دے دینا اور لوگوں کو بتانا کہ وہ ہندوؤں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے کہا تھا میں نے اس طرح حکومت کی. وہ خطبہ پڑھ رہے تھے، اورنگزیب خطبہ پڑھ رہے تھے اور گلیوں میں کھڑے ہندو کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے. میرے دوست یہ بادشاہی میں فقیری. ہمارے پاس تو پیسے آتے ہیں تو ڈرائیور کی ذمہ داری ہے، یہ بھی پروٹوکول ہے. ڈرائیور نے گاڑی بھی چلانی ہے اور صاحب کا دروازہ بھی کھولنا ہے. اس نے اندر بیٹھیں گے تو دروازہ بھی ڈرائیور صاحب نے. نفس پرستی ہے، جتنا مرضی آگے لے جاؤ.
اتنا مرضی، یہ کوئی بادشاہی، یہ کوئی آپ کا بڑا پن نہیں ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے، مجبور ہے، کیا کرے؟ ہو سکتا ہے کل کو اس کے پاس پیسے آئیں تو بدلہ لینے کے لیے آپ کو ہی بلا لے کہ چل میرا دروازہ کھول۔ وہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ تھوڑی ایسے کر رہا ہے۔ ہم ذرا مال آتا ہے ہم بڑے بن جاتے ہیں، جو بڑے تھے وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کو نصیحت ہی کر دیں حضور مجھے کوئی، تو حضور نے فرمایا علی جو دنیا میں پروٹوکول لیتا ہے آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے، جو دنیا میں دنیا داری دبدبے تنتنے کی خواہش کرتا ہے، خواہش کرت۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے۔ ملا رومی کہتے ہیں ہمارے پاس فرعون جتنے پیسے نہیں، نمرود جتنی دولت نہیں، ورنہ کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں کئی لوگوں کا دل کرتا ہے کہ لوگ ہمیں سجدہ کریں، لیکن فرعون اور نمرود جتنی طاقت دولت نہیں، ورنہ لوگ کرائیں، معاذ اللہ تعالیٰ۔ خواہشات نفس اتنی بڑھ گئی ہیں، اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ ہمارے لیڈران کہتے ہیں 2-4 بندے ہلکے میں مرے نہ تو الیکشن کا مزہ ہی نہیں، معاذ اللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارا حال ہو گیا، ہم نعرہ بازی کی قائل قوم ہیں، ہم نعروں پہ زندہ رہنے والے نفس پرست بنتے جا رہے ہیں۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جو یہاں عزتیں ڈھونڈتا ہے، یہاں خواہش کرتا ہے نعروں کی، پروٹوکول کی، آخرت میں رسوا کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جو یہاں جھک جاتا ہے اللہ قیامت میں اسے عزتیں عطا فرما دے گا۔ یہ حضور نے نصیحت فرمائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، زمانہ ڈرتا تھا، بڑا نام ہے، فقیری اور چیز ہے، درویشی۔ اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو بیٹھ کے نہ لکھ رہے تھے، تو ایک نوجوان آپ کی خدمت کے لیے رہتا تھا ہر وقت، حضرت جی لکھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا تو کوئی تحریر کر رہے تھے، ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا، تو وہ نوجوان نہ بیٹھے بیٹھے نہ لیٹا تو سو گیا۔ توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ بیٹھا بیٹھا نہ وہ بیچارہ سو گیا، تو حضرت نے تکیہ پیش کر دیا، وہ نوجوان نے تکیہ پکڑا تو اس نے لپاٹ کے وہ گہری نیند چلا گیا۔ ایک جھونکا ہوا کا آیا تو چراغ گل ہو گیا، مہمان بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت جی میں چراغ جلا دوں؟ فرمانے لگے نہیں، مہمان سے خدمت نہیں لینی چاہیے، میں جلاتا ہوں۔ کہا پھر اس کو اٹھا لے، کہنے لگے جوانوں کو نیند زیادہ آتی ہے، سویا رہنے دو۔ کہا حضور سونے تو نہیں آیا، خدمت کے لیے آیا۔ فرمانے لگے یار سویا رہنے دو، کیا عرض ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، چراغ جلایا، واپس آ کے بیٹھے تو وہ دیکھے نا، یہ بادشاہوں کے لیے تو نہیں نا ایسا ہوتا، بادشاہ تو نہیں نا کر سکتے، یہاں تو تھوڑا سا جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ کہتا ہے کہ تو نوکر میرے منہ میں کبھی لقمہ بھی ڈال دے تو پھر ہی ہے، میں اس کا مجھ سے تنخواہ لیتا ہے اور اب یہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتا، ہر کام ہم کرانا پسند کرتے ہیں۔ کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا حضور عجیب آپ بادشاہ ہیں، آپ نے غلام کو جگایا ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو قانون پیش کیا بڑا زبردست ہے۔ فرمانے لگے قمت انا عمر بن عبدالعزیز، رجعت انا عمر بن عبدالعزیز۔ فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے، میں جب چراغ جلانے گیا تھا تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن میں تبدیل۔ محدث ابن جوزی نے لکھا ہے، کہنے لگے قمت جب گیا تھا انا عمر بن عبدالعزیز، پھر بھی عمر بن رجعت، اور میں لوٹ آیا ہوں، واپس آیا ہوں تو دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں ہوئی، میرا باپ بھی وہی ہے، میں بھی انا عمر بن عبدالعزیز، میں بدلا۔ تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ بادشاہی میں جو فقیری ہے نا میرے دوست، جو اس کی لذت ہے، دیکھیے نا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 جہاں کے بادشاہ، حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں، 2 آسمانوں پہ ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں بولیے نا، 2 میرے وزیر، ترمذی کی حدیث ہے، 2 زمین پہ ہیں، 2 حضور زمین والے وزیر کون سے ہیں؟ فرمایا ابو بکر اور عمر۔ آسمان والے کون ہیں؟ فرمایا جبریل اور میکائیل۔